السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شامیر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 27. تھانے کی کوٹری کیسی ہوتی ہے آج سفیر کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا. وہ ملکی غیر ملکی بزنس مینز کے ساتھ ملتا رہتا تھا. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے جسم سے اٹھتی خوشبوئیں، ان کا بولنا اسے آج بری طرح یاد آ رہا تھا. جس سیل میں اسے بند کیا گیا تھا وہاں 3 لوگ اور بند تھے. ان کے جسموں سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے. وہ جب بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے گالیاں نکلتی تھیں. سفیر نے جتنی گالیاں آج ان کے منہ سے سنی تھیں وہ اس نے پوری زندگی میں کبھی نہیں سنی تھیں. اس کے برانڈڈ جیل سے جمے بال پسینے سے اس کے ماتھے پر چپک گئے تھے. 1.5 لاکھ کا سوٹ اس وقت اس کے لیے سفید ہاتھی ثابت ہو رہا تھا. اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا تھا جس پہ اس کے سیل میٹس کھانا کھا رہے تھے. سفیر نے بے بسی بھرے غصے سے ان کو دیکھا تھا کہ وہ اس وقت ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا. وہ اے سی کا عادی تھا اور جس سیل میں اس کو رکھا گیا تھا وہاں پنکھا تک نہیں تھا. اس کا سارا جسم جل رہا تھا. اس کے چمکتے بوٹوں میں مقید پیر اس وقت جیسے جلتے ہوئے توے پر رکھے گئے تھے. اسے ان سب کی پرواہ نہ ہوتی اگر اس وقت وہ خبروں کی زینت نہ بنا ہوا ہوتا. بات یہ نہیں تھی کہ اس کی سوسائٹی میں سب سینٹ تھے، سب سفید تھے، ان سب پر مقدمات تھے، ان سب پر چارجز تھے، لیکن ان میں سے کسی پہ بھی 4 کلو چرس کا مقدمہ نہیں تھا. یہ ذلت تھی، نری ذلت. جتنا بڑا اور ہائی پروفائل کیس اتنا مقام، اتنی عزت. جتنا چھوٹا اور گھٹیا کیس اتنی ذلت، اتنی سبکی. آج سفیر کو ذلت کے صحیح معنی پتہ چلے تھے. اوہ خدایا، وہ یہاں سے نکل کر کیسے کسی کا سامنا کرے گا؟ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا. اب تو یہ خبر سارے شہر میں پھیل چکی ہوگی. آج اس کی ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی. شمس نے ان کو کیا جواب دیا ہوگا؟ اس کی غیر موجودگی نے اسے کتنا غیر پروفیشنل ظاہر کیا ہوگا. وہ نیچے بیٹھ گیا، گندے مٹی والے فرش پر بیٹھ گیا. اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا. اس کی ساکھ مٹی میں مل گئی تھی. لوگ تانے کسیں گے، باتیں کریں گے. پہلے اس کی منگیتر کا شادی سے بھاگ جانا، پھر اس کے چچا کا قتل، اور اب ایک یہ نیا عذاب. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے کیا. اس کی کلائیوں پر سرخ نشان بن گئے تھے، ہتھکڑی کے نشان. اسے آج ایک بار پھر ان ہاتھوں سے نفرت محسوس ہوئی. یہ وہی ہاتھ تھے جن سے اس نے اپنے تایا کا قتل کیا تھا. کاش اس دن اس نے خود پہ قابو پا لیا ہوتا. اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا. گرمی، جلن، دھوپ، ذلت، گلٹ، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اسی وقت اسے بھاری بھوٹوں کی دھمک اپنے قریب آتی محسوس ہوئی. اس نے سر نہیں اٹھایا. وہ اسی طرح اکڑو سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا. یکدم شور بڑھ گیا تھا. اسی شور میں اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی. یہ آواز کسی بھی اولاد کے لیے ایک ڈھارس ہوتی ہوگی، دلاسا ہوتی ہوگی، لیکن سفیر کے لیے نہیں. اسے یہ آواز نہیں پسند تھی. اسے یہ آواز اذیت دیتی تھی. سفیر نے سر نہیں اٹھایا. وہ کہیں دور چلا گیا، کسی اور وقت میں بہت پیچھے. ڈیڈ، یہ دیکھیں نعیم نے کس طرح میری سائیکل کو توڑ دیا ہے. یہ اب ٹھیک سے چل بھی نہیں رہی. 10 سالہ سفیر لان میں بیٹھے شمس سلطان کو اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل دکھا رہا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تو میں کیا کروں؟ وہ بری طرح دہاڑے تھے. سفیر سہم کر دور ہٹا. دفع ہو جاؤ یہاں سے. جاؤ اپنی اسی گھٹیا ماں کے پاس. آئندہ اپنی منحوس شکل لے کر میرے پاس مت آنا. جاؤ، دفع ہو جاؤ. وہ چنگھاڑ رہے تھے. سفیر آنکھوں میں خوف لیے ان کو دیکھتا رہا. اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا. ڈیڈ مت کہو مجھے. پتہ نہیں میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں. اس کے باپ نے کبھی اس سے کسی آئیڈیل باپ کی طرح محبت نہیں کی تھی، لیکن وہ خاموشی سے اس کی شکایات سن لیتے تھے. وہ ضد کرتا تو مان لیتے تھے. وہ ہنستا تو اس کے ساتھ کبھی کبھی مسکرا دیتے تھے. لیکن آج پہلی بار انہوں نے اس کو جھڑکا تھا اور بہت بری طرح جھڑکا تھا. اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کا باپ اپنے کسی دوست کے ساتھ ایک ہوٹل گیا تھا،
لیکن واپسی پر وہ اس کی ماں کو ساتھ لایا تھا۔ اسے اپنی ماں کا لٹھے کی مانند سفید چہرہ یاد تھا۔ اسے اپنے باپ کا تیش سے سرخ چہرہ بھی یاد تھا، لیکن اسے وجہ نہیں پتا تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا باپ چڑچڑا ہو گیا تھا، نہ اسے اپنے پاس آنے دیتا، نہ خود اس کے قریب جاتا۔ وہ ضدیں ماننا، وہ ہلکی مسکراہٹیں، وہ سب کہیں دور کھو گیا تھا۔ اگلا منظر ایک کمرے کا تھا۔ بیڈ پہ شمس سلطان بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 13 سالہ سفیر اپنے گھر آئے کسی مہمان کے بچے کی گھڑی اپنے باپ کو دکھا رہا تھا۔ ڈیڈ، مجھے یہ پسند ہے، یہ مجھے بھی چاہیے، آپ مجھے دلوا دیں گے؟ مہمان بچہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سفیر کے چہرے پر ایک آس تھی۔ شمس نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تمہاری شکل نہیں پسند، تمہیں دیکھنا نہیں پسند، آخر تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو؟ وہ دبا دبا سا غرائے تھے۔ سفیر کو بے اختیار اس مہمان بچے کے سامنے سبکی کا احساس ہوا۔ بالکل اپنی ماں پر گیا ہے، گھٹیا ماں کی گھٹیا اولاد۔ انہوں نے ایسی حقارت سے کہا کہ سفیر کا دل ڈوب گیا۔ منظر ایک بار پھر بدلا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے شمس سلطان چہرے کے آگے اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ 16 سالہ سفیر جھجکتا ہوا اندر آیا۔ کافی دیر تک وہ ان کے قریب کھڑا سوچتا رہا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اب وہ اپنے باپ کے سامنے بہت کم جاتا تھا۔ اسے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اس کے ہر کام کے لیے اس کے بڑے پپا تھے۔ لیکن جو کمی باپ پوری کر سکتا ہے وہ کوئی چچا یا ماموں نہیں کر سکتا۔ کچھ بولو گے یا پھر اسی طرح میرے سر پر سوار رہو گے؟ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ وہ اب اس پر چلاتے نہیں تھے، نہ غصہ کرتے تھے، وہ بس اب اس سے لا تعلق رہتے تھے، اس کی موجودگی سے بے خبر، اس کے معمولات سے بے نیاز۔ سفیر کو یہ بے رخی زیادہ کھلتی تھی۔ وہ اسے ڈانٹتے تھے، غصہ کرتے تھے، لیکن کم از کم بات تو کرتے تھے۔ ان کی یہ لا تعلقی سفیر کا دل بری طرح زخمی کرتی تھی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، بالآخر اس نے کہہ ڈالا۔ دل زور سے دھڑکا تھا۔ بولو۔ وہی بے تاثر جذبات سے عاری لہجہ، چہرے پر ویسی ہی سختی اور کرختگی۔ میں نے کالج میں ٹاپ کیا ہے، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، چہرے پہ ایک آس سی پھیلی کہ شاید وہ اس کی کوئی تعریف کر دیں۔ جانتا ہوں، کوئی تیر نہیں مارا تم نے، ہمارے خاندان کا ہر بچہ ہی ایکسٹرا آرڈنری ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرو۔ آخر میں ان کا لہجہ بیزار ہو گیا۔ سفیر کی آنکھوں میں ایک زخمی سا تاثر ابھرا، لیکن وہ سلطان تھا، اسے بھرم رکھنا آتا تھا۔ کل ہمارے کالج میں پرائز ڈسٹریبیوشن ہے، سب کے پیرنٹس آ رہے ہیں، ممی نہیں چل سکتی، انہیں کسی پارٹی میں جانا ہے، آپ چلیں گے ساتھ؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ میں مصروف ہوں، انہوں نے بغیر نظریں اٹھائے ٹکا سا جواب دیا۔ سفیر کے دل کو دھکا سا لگا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ لیکن کل تو سنڈے ہے ڈیڈ، میں نے آپ کے سیکٹری سے آپ کا اسکیجول معلوم کیا ہے، آپ کل فری ہیں۔ وہ نرم لہجے میں مؤدب سا کہہ رہا تھا۔ تو اب تم میری جاسوسی کرو گے؟ ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سرد مہری دوڑ گئی۔ میری جاسوسی کرنے سے بہتر ہے اپنی ماں پہ نظر رکھو، اور اگر اتنا ہی شوق ہے کسی کو ساتھ لے کر جانے کا تو بھائی جان کو لے جاؤ۔ لیکن میرے باپ آپ ہیں، آخر آپ کہیں میرے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی بے رخی سہتے سہتے تھک گیا تھا۔ شمس ذرا سا آگے کو ہوئے، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، یہ آنکھیں سرد تھیں، برفیلی سرد۔ ان کا چہرہ اس وقت سفیر کو اجنبی لگا۔ جاننا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ کیوں مجھے تمہاری شکل تک دیکھنا پسند نہیں؟ کیوں میں تمہیں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر پاتا؟ سفیر کا سر خود بخود جذبات میں ہلا تھا۔ کیونکہ میں تم سے اور تمہاری ماں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ سفیر کے دل پہ جیسے کسی نے چھری پھیر دی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کسی تقریب میں اس لیے نہیں جاتا کہ اگر وہاں کوئی تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جوڑے گا تو مجھے خود سے گھن آئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بیٹے اور میں تمہارے باپ کی حیثیت سے جانا جاؤں۔
دل میں گھونپی چھری جیسے کسی نے نکال کر ایک بار پھر پوری قوت سے اندر گھسیڑ دی تھی۔ اپنی شکل دیکھو سفیر، دیکھو خود کو، اپنی آنکھیں، اپنا ناک، اپنا چہرہ دیکھو۔ کیا ہے تمہارے پاس میرے جیسا؟ کیا ہے جس سے تم ثابت کر سکو کہ تم میرے بیٹے ہو؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا ٹھنڈا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں ڈیڈ۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے تھے۔ جس دن ثابت کر دو کہ تم میرے بیٹے ہو اس دن آ جانا، میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ اب اپنی شکل گم کرو۔ انہوں نے نخوت سے کہہ کر منہ موڑ لیا تھا۔ سفیر شل سا بیٹھا رہ گیا۔ کیا نیا گل کھلایا ہے تم نے؟ اپنے باپ کی کرخت آواز پہ وہ حال میں واپس آیا تھا۔ اس نے تھکی تھکی نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ آج بھی ویسے ہی تھے، اجنبی، بے رحم۔ لیکن یہ 16 سالہ سفیر نہیں تھا، یہ 31 سالہ مرد تھا۔ آج اسے کسی پرائز ڈسٹریبیوشن میں اپنے باپ کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج وہ اکیلا بیرون ملک سفر کرتا تھا، ایوارڈز لیتا تھا، سراہا جاتا تھا۔ آج وہ اپنے باپ کی سخت باتوں سے اپنا دل زخمی نہیں کرتا تھا۔ آج وہ ان باتوں کو دل کی قبر میں دفن کر کے اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا، جس طرح ابھی کھڑا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والا سفیر نہیں تھا، مایوس، تھکن زدہ، مستقبل کے خوف سے مایوس۔ اس کے کندھے اٹھے ہوئے تھے، گردن میں جیسے سریا آ گیا ہو، اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر جیسے کہ اس کے باپ کا تھا۔ میں نے وہی گل کھلائے ہیں جو آپ نے 18 سال کی عمر میں کھلائے تھے۔ 3 بار تھانے جا چکے ہیں آپ، یہ جگہ کوئی نئی تو نہیں ہوگی؟ اس کے لہجے میں ویسا ہی زہر تھا جیسا کچھ سال قبل اس کے باپ کے لہجے میں ہوا کرتا تھا۔ کون کہتا تھا وہ ان کا بیٹا نہیں ہے؟ بکو مت، تمہیں اندازہ بھی ہے کمپنی کی ساکھ کتنی بری طرح متاثر ہوگی؟ اندازہ ہے ہمارے شیئرز کتنے گر جائیں گے، اور اندازہ ہے کہ کس طرح سر اٹھا کر چلو گے؟ لوگ لعنت بھیجیں گے تم پہ۔ وہ دبا دبا کرا رہے تھے۔ سفیر استہزائیہ مسکرایا۔ کمپنی کی ساکھ کس نے بنائی؟ میں نے۔ اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ آنکھوں میں ایک بار پھر فاتح ہونے کا غرور آ گیا۔ کمپنی کے شیئرز کس کی وجہ سے بکتے ہیں؟ میری وجہ سے۔ کمپنی کے ساتھ ڈیلز کیوں کی جاتی ہیں؟ میری قابلیت کی وجہ سے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے ان کے کان کے قریب غرا رہا تھا۔ کمپنی میں لوگ انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ میری وجہ سے۔ سو آپ، شمس سلطان، آپ کمپنی کی فکر چھوڑ دیں، اس کے لیے سفیر سلطان موجود ہے، اور جو ذلت آئے گی وہ میرے حصے میں ہوگی۔ جس طرح آج تک میری کامیابیوں پر میرا حق تھا، صرف میرا۔ آپ کو تب میرا ڈیڈ کہلوانا پسند نہیں تھا، آج مجھے آپ کو اپنا باپ کہلوانا پسند نہیں ہے۔ آخری بات اس نے کس دل سے کہی تھی وہی جانتا تھا، کہتے ہوئے دل 1000 بار ٹوٹا تھا، لیکن وہ سلطان تھا، اسے بھرم رکھنے آتے تھے۔ شمس چند لمحہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے رہے۔ وہ اب کوئی 16 سالہ بچہ نہیں تھا، اب وہ ان کے قد کو آنے لگا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں کیوں کروں تمہاری مدد؟ تم خود کیوں نہیں آ جاتے باہر؟ میں تمہارا باپ تو نہیں ہوں نا؟ سفیر مسکرایا، سرد مسکراہٹ۔ آپ میری مدد اس لیے کریں گے کیونکہ میں یوسف سلطان کا پوتا ہوں، ان کی جان، ان کا محبوب پوتا۔ اگر آپ نے مجھے ابھی اسی وقت یہاں چھوڑ دیا تو شام تک میں نکل ہی آؤں گا، لیکن میں آپ کو آپ کا مستقبل بتا دوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میں یہاں سے نکلنے کے بعد کروں گا یہ کہ میں ایک پریس کانفرنس بلا کر آپ کی کمپنی چھوڑنے کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں اپنی اسلام آباد والی کمپنی سنبھال لوں گا، میں سیٹل ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کا کیا ہوگا؟ اس کے لہجے میں سفاکیت آ گئی۔ آپ کی ناقابلیت، نااہلی سے سارا جہاں واقف ہے۔ پھر ہوگا یہ کہ کوئی بھی کمپنی آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گی، بیرون ملک سے آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، لوگ آپ کے ساتھ انویسٹ نہیں کریں گے، اور جو لوگ انویسٹ کر چکے ہیں انہیں میں آپ کی آنکھوں کے آگے سے اپنی طرف کر لوں گا۔ میں آپ کی کمپنی کے بیگز، جوتے اور باقی ساری چیزیں جو کچھ بھی ہمارے پاس بنتا ہے، میں ان سب کو ایک خراب میٹیریل سے بننے والا سامان قرار دلوا دوں گا۔ آپ کی کمپنی پہ کوئی تھوکے گا بھی نہیں۔
آپ کا دیوالیہ نکل جائے گا، آپ سڑکوں پر بیٹھ کر روئیں گے اور میں۔ وہ مسکرایا، آواز ہلکی کر لی، میں سفیر سلطان حکومت کروں گا، کیونکہ میں اسی لیے بنا ہوں۔ اس نے بازو سینے پہ باندھ لیے اور 2 قدم پیچھے کو ہوا۔ شمس چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کون کہتا تھا وہ ان کا بیٹا نہیں ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کٹ پتلی بن کر ہی صحیح لیکن راج کرتے رہیں تو مجھے یہاں سے نکالیں۔ شمس چند ثانیے اس کو گھورتے رہے، پھر بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گئے۔ اب وہ اسے اپنے لفظوں کی مار نہیں مار سکتے تھے، اب وہ ان کی جان کو آنے لگا تھا۔ گاڑی جہاں رکی وہ جگہ ایک سفید محل سے کم نہیں تھی۔ حسن اور عمر اپنی طرف سے اتر کر نیچے آئے۔ حسن کی آنکھیں جیسے چندھیا سی گئیں۔ وہ ایک 3 منزلہ لمبے رقبے پر پھیلی سفید عمارت تھی، جیسے کوئی ہاسٹل ہوتا ہو یا جیسے کوئی رہائشی بلڈنگ، لیکن یہ نہ کسی ہاسٹل کی طرح شور کرتی تھی، نہ کسی رہائشی عمارت کی طرح گندی۔ یہ ایک صاف ستھری خاموش سی عمارت تھی، لیکن اس کی ایک شان تھی۔ یہ لوگوں کو مجبور کرتی تھی کہ اسے رک کر دیکھا جائے۔ اس عمارت کے چاروں طرف مختلف بیلیں لگی تھیں، اس لحاظ سے اس عمارت میں لگا دوسرا رنگ سبز تھا۔ اس عمارت کے بیچوں بیچ بڑی سی تختی لگی تھی، جس پہ جلی حروف میں ہیون یعنی جنت لکھا تھا۔ گاڑی وہیں باہر کھڑی کر کے وہ دونوں اندر کی جانب جانے لگے۔ بڑا سا سیاہ دروازہ پار کر کے اندر آؤ تو ایک عمارت تک جانے کے لیے ایک پتھریلی روش بنی تھی، جس کے دونوں اطراف میں سبز گھاس اگی تھی۔ تا حد نگاہ پھیلی گھاس، کیاریوں میں مختلف قسم کے پھول اور پودے، ذرا ذرا سے فاصلے پر بچوں کے لیے جھولے لگے تھے، لیکن اس وقت وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آتا تھا۔ ذرا فاصلے پر کھڑی عمارت سے آتی آوازیں اس بات کی گواہ تھیں کہ اس وقت بچوں کا اسکول ٹائم تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ حسن نے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا۔ عمر چلتا رہا۔ کیا تم یہاں نہیں آئے؟ میں کبھی نہیں آیا۔ مجھے نہیں پتا تھا بابا اتنا بڑا آرفنیج چلاتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کوئی چھوٹا سا گھر ٹائپ کوئی جگہ ہوگی۔ وہ اب بھی چاروں طرف گھوم گھوم کر ایک ایک جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ جگہ اب کس کی ہے؟ اس نے ایک مناسب فاصلے پر بنے ہیون اسپتال کو اپنی چھوٹی کی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری؟ حسن نے مڑ کر تعجب سے اس کو دیکھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہاری یہ جگہ تمہاری اور تمہاری بہن کی ہے۔ تمہارے بابا کے بعد تم دونوں لیگل وارث ہو۔ یہ تمہارے باپ کا امپائر تھا، لیکن اب یہ تمہارا ہے۔ یہ بچے تمہارے باپ کی اولاد تھے، لیکن اب تم ان سب کے باپ ہو، ان کے مسیحا، ان کے گارڈین۔ حسن اب تک حق و دق سا کھڑا تھا۔ میں کیسے؟ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، میں کیسے؟ وہ جیسے اب تک اس کے الفاظ جذب نہیں کر پا رہا تھا۔ ذمہ داریوں کے تاج عمر نہیں دیکھا کرتے۔ جب تم اپنے باپ کے گھر پر حق جمانے کے لیے چھوٹے نہیں ہو، جب تم ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے لیے چھوٹے نہیں ہو، تو تم ان کے چھوڑے ہوئے ادھورے کاموں یا ان کے نئے شروع کیے ہوئے نیک کاموں کے لیے چھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تم پہ یہ ذمہ داری تھوپی نہیں جائے گی۔ تم وقت لو، سوچو اور پھر بتانا۔ اگر تم دل سے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی عمر حیات زندہ ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر پتھریلی روش پہ آگے بڑھنے لگا۔ حسن گم سم سا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب عمر کا رخ معراج سلطان کے آفس کی طرف تھا۔ یہ آفس پہلی منزل میں بنا تھا۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ پار کر کے وہ دونوں اندر آئے۔ یہ آفس وہ نہیں تھا جہاں 10 سال پہلے عمر حیات نے اپنی ساری سیونگز دان کی تھیں۔ یہ مختلف تھا، بہت مختلف۔ کمرے کے وسط میں رکھی اعلیٰ سی میز، اس کے پیچھے جھانکتی پاور چیئر اور اس کے پیچھے دیوار پہ لگی ایک بڑی سی تصویر جس میں 2 لوگ مسکرا رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں سیاہ تھیں، چمکدار، بے ریا، معصوم، خوبصورت، دل میں گھر کرنے والی۔ ان دونوں مردوں کے نقوش مختلف تھے لیکن ان کی آنکھیں ایک تھیں۔ کیا تم بابا کے بیٹے ہو؟ حسن تصویر پہ نظر جمائے بے دھیانی میں بول گیا۔ گدھے، میں تمہارا بہنوئی ہوں، عمر نے ضبط سے جواب دیا۔ حسن گڑبڑا سا گیا، چہرہ خفت زدہ ہو گیا۔
میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم ان کے اتنے قریب کیسے تھے؟ اس وقت اسے سفیر، سلطان منزل، برونو، ہالے سب بھولا ہوا تھا۔ وہ جیسے ایک الگ ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ پہلے مجھے آپ کہو، پھر بتاؤں گا۔ وہ ایک طرف رکھے صوفے پہ بیٹھتا ہوا مزے سے بولا۔ حسن نے ناک بھویں چڑھا لیں۔ مر کر بھی نہیں بولوں گا، وہ جل کر بولا۔ عمر نے کندھے اچکا دیے۔ میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی بیوی سے تعلقات درست کرنے کے بجائے 2 ماہ سے اس کے بھائی کو منا رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ میں سن رہا ہوں، حسن بلند آواز میں بولا۔ اوہ عالی جا، آپ نے سن لیا، اب میرا کیا ہوگا؟ دیکھیں میری زبان مت کاٹیے گا، خدا کے لیے میری جان بخش دیجیے، میں سر رگڑ رگڑ کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ اس انداز سے بولا کہ حسن بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کو ہنستے دیکھ کر عمر بھی مسکرایا۔ میں یہاں 10 سال پہلے آیا تھا۔ عمر نے تصویر پر نظریں جمائے بولنا شروع کیا۔ جج صاحب میری ماں کے سینئر تھے۔ کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اس کے بعد سے یہ جگہ میرا گھر ہے۔ جج صاحب اور میں بہت اچھے دوست تھے۔ ہم دونوں کو 10 سال کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جب تک آپ نہیں بولے گا تب تک اتنا تعارف کافی تھا۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ حسن جیسے کچھ یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا۔ عمر حیات خان۔ کیا تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو؟ وہ یکدم پرجوش ہو گیا تھا۔ عمر چونک گیا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ بابا نے بتایا تھا ان کے بارے میں۔ اوہ، تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جیسے خوشگوار حیرت سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں تمہارے اسٹاف سے ملواؤں؟ عمر نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا میرا اسٹاف؟ وہ ہر بات پہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھا، حسن کو کوہنی سے تھاما۔ حسن خاموشی سے اس کو دیکھے گیا۔ عمر اسی طرح اس کا بازو پکڑے اس کو میز کی دوسری جانب سے لے کر گیا اور پاور چیئر کے سامنے کھڑے ہو کر اشارہ کیا۔ حسن نے گھبرائی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ عمر نے پلکیں جھپکا کر جیسے اس کو تسلی دی۔ وہ کرسی کے ہتھے پر اپنی انگلیاں پھیرتا رہا، جیسے اپنے باپ کا لمس محسوس کر رہا ہو۔ اسے بیک وقت اس کرسی سے محبت اور رعب دونوں محسوس ہوئے۔ یہ کرسی اس کے اسکول کی کوئی عام سی کرسی نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی۔ کیا حسن اس کے قابل تھا؟ وہ مڑا، عمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں صرف اپنے آپ کو بڑا اور طاقتور سمجھنے کے لیے یا پھر چند منٹ کی خوشی کے لیے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں یہاں ایک اسنیپ یا پھر کسی انسٹاگرام اسٹوری کے لیے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ میں یہاں اسٹاف کو اپنے سامنے جی حضوری کروانے کے لیے یا پھر چائے کافی کے آرڈر دینے کے لیے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے ہتھیلی سے نم ہوتی آنکھیں رگڑیں۔ میں یہاں تب بیٹھوں گا جب میرا دل ریاکاری سے پاک ہوگا، جب میرا دل خوشامد سے آزاد ہوگا، جب میرے دل میں برتری کی خواہش نہیں ہوگی، جب میں یہاں رہنے والے بچوں اور لوگوں کو سمجھوں گا۔ میں اپنے باپ کی جاگیر پر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنا کما سکتا ہوں۔ مجھے اپنے باپ کی وراثت سے فرق نہیں پڑتا، نہ مجھے اس کا لالچ ہے۔ یہ تاج میرے سر پہ میری مرضی کے بغیر آیا ہے، لیکن اسے پہنے رکھنا یا اتار کر کسی حقدار کو پہنانا، یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ میں یہ کام بابا کے لیے نہیں کروں گا، نہ میں یہ کام اپنے لیے کروں گا۔ میں اگر یہ کام کروں گا تو صرف اللہ کے لیے کروں گا، اور مجھے اس سب کے لیے وقت چاہیے۔ وہ سادگی سے کہہ کر سامنے والے صوفے پہ جا بیٹھا۔ عمر نے فخریہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ صرف اپنے باپ کی طرح دکھتا نہیں تھا، وہ اپنے باپ جیسا خوبصورت دل بھی رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو بے تحاشا شور و غل کی آواز آئی۔ یہ اشارہ تھا کہ ساتھ والی بلڈنگ کے اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی، اور اب بچے شور مچاتے دوڑتے بھاگتے اپنے گھر ہیون آ رہے تھے۔ ان دونوں عمارتوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ ہیون اسپتال یہاں سے کافی فاصلے پہ تھا۔ اسی وقت آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کئی چھوٹے چھوٹے یونیفارم میں ملبوس بچے بچیاں
عمر کو دیکھ کر ہنستے مسکراتے خوشی سے اچھلتے ہوئے اس کے پاس آنے لگے۔ عمر ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ باری باری سب کے گال چومتا، کسی کو ماتھے پہ پیار کرتا، کسی کا لٹکا ہوا بیگ واپس اس کے کندھے پہ برابر کرتا تو کسی کی پونی ٹائٹ کرتا۔ بچے اسے دیکھ کر چہک رہے تھے۔ کسی بچے کے کان میں وہ کوئی بات کہہ دیتا اور پھر وہ گردن پیچھے پھینک کر کھلکھلانے لگتے۔ اب عمر بچوں سے حسن کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہ حسن سلطان ہے، معراج بابا کا بیٹا۔ وہ ایک ایک بچے کو بتاتا جاتا۔ بچوں کے چہرے کا اشتیاق مزید بڑھتا جاتا۔ بچے اس سے سوال کر رہے تھے لیکن حسن بس خاموشی سے ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ تھامتا جاتا۔ معراج بابا کب آئیں گے؟ آپ اگلی بار ہمیں وزٹ کرنے کب آئیں گے؟ آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ آپ اگلی بار معراج بابا کو ساتھ لانا۔ بچے مختلف سوال اور مختلف فرمائشیں۔ حسن کو یکدم اپنے باپ پہ رشک آنے لگا۔ اسی وقت ایک سبز یونیفارم میں ملبوس فربا سی عورت دستک دیتی اندر داخل ہوئی اور سب بچوں کو قطار کی صورت باہر لے کر جانے لگی۔ عمر گہری سانس بھرتا ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بھی باہر نکل آئے، اسی لمبی بچھی ہوئی گھاس پہ۔ کیا اب ہم دوست ہیں؟ حسن کو کافی کا مگ تھماتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ میں تمہاری طرف سے اپنا دل صاف کر چکا ہوں۔ مجھے تمہارے دکھائے ثبوتوں پر یقین ہے اور آج یہاں آ کر مجھے تم پہ بھروسہ بھی ہو گیا ہے۔ بابا تم پہ اعتبار کرتے تھے، مطلب تم اس قابل ہو۔ وہ دور کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مطلب اب تم اپنی بہن سے ناراض نہیں ہو؟ حسن کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ عمر نے غور سے اس کو دیکھا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے جس وقت مجھے چھوڑا مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے تمہیں بابا کے قابل اعتبار دوست کی حیثیت سے قبول کیا ہے، اپنی بہن کے شوہر کی حیثیت سے نہیں۔ آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اس کا لہجہ سادہ اور دو ٹوک تھا۔ عمر خاموش ہو گیا۔ وہ اس پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا۔ عمر نے گھڑی کو دیکھا، اسے کہیں جانا تھا، اسے اہم ترین کام تھے، لیکن اگر وہ اس بچے کو آج اکیلا چھوڑ دیتا تو شاید پھر کبھی اس کے قریب نہ جا پاتا۔ اگر سفیر اتنا ہی برا ہے تو تمہاری بڑی بہن اس کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہے؟ کافی دیر بعد عمر نے پوچھا تھا۔ حسن نے اس کو نہیں دیکھا۔ وہ اب بھی ان چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں آیا اندر لے کر جا رہی تھی۔ شاید ان کے سونے کا وقت تھا۔ آپ ہی نیڈی اور ڈیسپریٹ ہیں۔ ان کو ہر حال میں محبت چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنی بے عزتی کروانی پڑے، چاہے ذلیل ہونا پڑے۔ وہ باوقار نہیں ہیں۔ اور بابا کہتے تھے جو انسان اپنا وقار کھا جاتا ہے اس کا پیٹ پھر دنیا کی کوئی محبت نہیں بھر سکتی۔ وہ سفیر کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ اسے چھوڑ دیں گی تو وہ اکیلی رہ جائیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ دادا جان کو کھو دیں گی۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے محبتیں بخت ہوتی ہیں، جس کو مل گئیں سو مل گئیں، اور جسے نہ ملی وہ دوبارہ پیدا ہو کر آ جائے تب بھی نہیں ملیں گی۔ محبت کے پیچھے بھاگنا محبت کو آپ سے بیزار کر دیتا ہے۔ کسی کی محبت میں خود کو اتنا ہی گراؤ کہ جب اٹھنا چاہو تو بے ساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ایسی کیوں ہے؟ عمر نے کافی کا گھونٹ بھرنے کے بعد سوال کیا۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ ان کا قصور نہیں ہے، ان کو باپ کا پیار چاہیے تھا جو کہ ان کو کبھی نہیں ملا۔ اگر ان کا گھٹیا باپ وہ وہاج خان ان کو چھوڑ کر نہ جاتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ حسن کے لہجے میں خود بخود تنفر بھر گیا۔ عمر کے چہرے کا رنگ یکدم متغیر ہوا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ عمر نے ہلکی آواز میں اس کو ٹوکا تھا۔ حسن اسے بے نیاز کہے گیا۔ میں کہتا ہوں دنیا میں ہر قسم کے گھٹیا لوگ ہوں گے لیکن کوئی بھی وہاج خان جیسا نہیں ہوگا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ عمر گھاس پہ نظریں جمائے بمشکل بول سکا۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ بمشکل خود سن سکا۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، مٹھی بھنجتی جا رہی تھی۔ پہلے پسند کی شادی کی، پھر بچی ہو گئی، اس کے ساتھ کچھ وقت اچھا گزارا، بیوی کے سارے پیسے اڑا دیے، اور پھر کیا کیا اس گھٹیا انسان نے؟ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ اب بھی ہلکی آواز میں بولا۔
ماتھے پہ ہلکا ہلکا پسینہ چمکا تھا، دل جیسے زور سے کسی نے جکڑ لیا۔ اس انسان کے اندر ذرا شرم اور لحاظ نہیں تھا۔ اس نے پھپھو کو تو چھوڑو، اپنی بیٹی کا بھی نہیں سوچا۔ لالچی گھٹیا انسان، میں نے کہا نا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ یکدم اتنی شدت سے دہاڑا کہ خود بھی حیران رہ گیا۔ حسن سہم گیا۔ وہ ایک بار پھر کل رات والا عمر حیات لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے ابھی خون چھلک جائے گا، چہرہ تاریک ہوتا جا رہا تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا، حسن بے اختیار پیچھے کو ہوا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ اب کہ وہ بے بسی سے بولا، کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے۔ وہ ایک بار پھر خود سے بڑبڑایا، پھر بے دم ہو کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ حسن فکرمندی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے، پلیز۔ اس نے بہت ساری نمی اندر دھکیلتے بدقت کہا تھا۔ میں سمجھ گیا ہوں، اچھا میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ عمر نے نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا، ان میں التجا تھی۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے حسن، کوئی اپنی مرضی سے اپنے پیرنٹس چوز نہیں کرتا۔ دنیا کا ہر باپ اچھا نہیں ہوتا، چاہے وہ برا ہو لیکن ہوتا تو ہے نا۔ کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے، پلیز۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ یہ چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا۔ اس کی رنگت نچڑ چکی تھی، وہ شدید ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ حسن کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ گھاس سے اٹھنے سے لے کر گاڑی تک پہنچنے تک اور پھر گاڑی سے گھر پہنچنے تک ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ حسن کو اس سے روب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب گاڑی سلطان منزل کے سامنے رکی تو عمر نے حسن کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھا رہا، 1 منٹ، 2 منٹ۔ جاتے کیوں نہیں ہو؟ اب کہ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہا تھا۔ تم اپنے پیرنٹ سے کیوں نہیں ملتے؟ حسن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ عمر کافی دیر تک خاموش رہا۔ ہمارے درمیان بہت سارے مسئلے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ عمر، ہمارے پیرنٹس زندگی کا ایک بڑا حصہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر ایک دن وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ رکا، حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ ان کا جانا برحق ہوتا ہے اور ان کے جانے کے بعد کا غم بھی برحق ہوتا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد کا گلٹ، یہ برحق نہیں ہوتا، اسے ہم چنتے ہیں۔ کبھی کسی لمبی ناراضگی کا گلٹ، کبھی کسی جھگڑے کا گلٹ، کبھی ان کی کسی نہ مانی گئی بات کا گلٹ، اور کبھی ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی بس اپنی انا کی تسکین کے لیے دور رہنے کا گلٹ۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ چھوٹا لڑکا کہے گیا، میرا باپ مر گیا ہے اور اس کا غم مجھے ہر دن کھا رہا ہے، لیکن مجھے گلٹ نہیں ہے۔ میں ان کا اچھا بیٹا تھا۔ میں سوچتا ہوں اگر گلٹ ہوتا تو میرا کیا ہوتا؟ گلٹ غم سے بڑا ہوتا ہے، یہ آپ کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ پیرنٹس اچھے ہوں یا برے، ان کی موت کا غم ہر بچے کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ تم اپنے لیے بس غم چنو عمر، گلٹ نہیں۔ یہ تمہیں مار دے گا، یہ تمہیں جیتے جی مار دے گا، یہ تمہارا سارا خون چوس لے گا، یہ تمہارے اندر خوف بھر دے گا۔ حالے کی طرح مت بنو۔ کیا تم نے اس کی آنکھوں میں گلٹ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اسے راتیں جاگ کر گزارتے نہیں دیکھا؟ تمہیں کیسے پتا؟ عمر بمشکل بول سکا، کیونکہ میرے گھر میں بھی ایک ایسی عورت ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اپنی ماں کا چہرہ آ گیا تھا۔ میں غم نہیں جھیل پا رہا۔ تم گلٹ اور غم دونوں کیسے جھیلو گے؟ ضروری نہیں ہے ہر ناراضگی، ہر مسئلہ مرنے کے بعد ختم ہو، تب اس کا ختم ہونا مجبوری ہوگا۔ زندگی میں اس کا ختم ہو جانا محبت ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ان کو اپنی ناراضگی ختم کرنے کے لیے اگلے فریق کی موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کی خاطر اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ سادہ اور نرم لہجے میں بول کر گاڑی سے اترا اور اندر چلا گیا۔ عمر کافی دیر تک وہیں بیٹھا سوچتا رہا، کیا واقعی کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے؟ لیل کے چھوٹے سے فلیٹ میں اس وقت کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔
وہ خود صوفے پر پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، اس کے برابر حالے سلطان بیٹھی تھی۔ صبح کے مقابلے اس وقت وہ کمپوزڈ تھی۔ اس کے آگے کئی سارے کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سارے پرنٹ آؤٹ ماہی اور سرمد یعنی شاہتاج کبیر کی بھتیجی اور اس کے بوائے فرینڈ کے واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی چیٹ کے تھے۔ کچھ پرنٹ آؤٹ شاہتاج کبیر کے بارے میں بھی تھے اور کچھ ماہی پہ لگے مقدمے کے بھی۔ حالے بغور ان کو پڑھے جا رہی تھی۔ موٹی لڑکی نشا کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 3 بول رکھے ہوئے تھے، گرما گرم میکرونی۔ لیل بغیر نشا کی طرف دیکھے آنکھ بند کر کے بڑبڑائی۔ حالے نے اب بھی سر نہیں اٹھایا۔ سب سے پہلے تو یہ منحوس کھڑکی بند کر دو، دھوپ سے آنکھیں ابلنے لگی ہیں، لیل کوفت سے بولی تھی۔ حالے کا ٹائپ کرتا ہاتھ تھم گیا، یکدم جیسے وہ ٹھہر سی گئی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا، اور جو یاد آیا تھا وہ ہارون شاہد تھا۔ 2 سال پہلے والا ہارون شاہد اور 2 سال پہلے والی حالے سلطان۔ آج ان دونوں کا پیپر تھا۔ کل رات گئے تک وہ دونوں کسی کانسرٹ میں تھے۔ معراج سلطان کے بار بار فون کرنے پر ان دونوں کا ایک ہی جواب تھا، ہم نے سارا پڑھ لیا ہے، اب ہمیں انجوائے کرنے دیں۔ آخر کار تھک کر معراج سلطان نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ رات دیر تک کانسرٹ چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں ٹریفک میں ایسا پھنسے کہ صبح کے 4 بجے تک ان کی جان خلاصی نہ ہو سکی۔ گھر آنے پر اماں کے فلائنگ چپل اور بابا کے میٹھے طنز، لیکن وہ دونوں ایسے استقبال کے عادی تھے، سو ڈھیٹوں کی طرح کھڑے رہے۔ یہاں 5 بج گئے۔ نماز پڑھ کر ایک نظر کتابوں پر ڈال کر جب دونوں فارغ ہو چکے تو 6 بج چکے تھے۔ ہارون حسن کے کمرے میں جا کر سو گیا اور حالے اپنے کمرے میں۔ فکس 7 بجے معراج سلطان نے ان کی نیند میں خلل ڈالا۔ وہ دونوں سرخ سوجی آنکھوں سے اٹھ بیٹھے، ناشتہ کیا، تیار ہوئے۔ 8 بج گئے۔ اب وہ جلدی جلدی اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے۔ حالے نے سفید شارٹ شرٹ کے ساتھ سفید ٹائٹس پہن رکھے تھے، بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ 2 سال بعد آج کے مقابلے میں ذرا دبلی پتلی تھی، لیکن ہارون ویسا ہی تھا، وہی سانولا رنگ، وہی گرے آنکھیں اور وہی حالے کے حکم ماننے کی عادت۔ یہ شاہی طوطا مینا کی جوڑی کہاں جا رہی ہے؟ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھتے جب عقب سے آتی معراج سلطان کی آواز پہ رک گئے۔ بابا، آپ کے طنز کا جواب میں بہت اچھے سے دیتی، لیکن اس وقت میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈتی مصروف سی بولی، پھر سر اٹھایا۔ اپنے پاس اسکول یونیفارم میں کھڑے حسن کو دیکھا۔ ویسے کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنے اس گینڈے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہارون گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ معراج نے تنبیہ کرتی نظروں سے حالے کو دیکھا۔ اگر میں اس کو خود چھوڑ آؤں تو تم روٹ چینج کیے بغیر آرام سے اپنی یونیورسٹی پہنچ جاؤ گی، اور پھر تم ان سیدھے راستوں کی عادی ہو جاؤ گی۔ کمفرٹ تمہیں راس آ جائے گا، اور میں بھلا ایسا ہونے دے سکتا ہوں؟ وہ لبوں پہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے حالے کو تپا ہی تو گئے۔ ویسے یہ سچی خبر ہے نا کہ میں آپ کی شادی کے 10 سال بعد بڑی منت مرادوں سے پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، بس کنفرم کر دیں، کیونکہ اس وقت مجھے اس بات پہ یقین ہونے لگا ہے کہ آپ مجھے کچرے سے اٹھا کر لائے تھے۔ اللہ اللہ، ایسا تو کوئی سوتیلا باپ بھی نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے جیسا باپ کہیں نہیں دیکھا۔ وہ صدمے سے کہہ رہی تھی۔ معراج سلطان پہ جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ نہیں دیکھا تو مجھے دیکھ لو، میں ہوں نا، اپنی ساری ادھوری خواہشات مجھے دیکھ کر پوری کر لو۔ ویسے ایک بات ہے، یہ کچرے والی بات ایک راز تھی، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب رازوں سے پردہ اٹھ ہی گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بٹ آئی اسٹل لو یو۔ وہ اسے پچکار رہے تھے۔ ہارون گاڑی میں بیٹھے مسکرا دیا۔ حالے کلس کر رہ گئی۔ دفتن وہ رکی، آنکھیں چمک اٹھیں، 2 قدم آگے آئی، معراج سلطان کے کندھے سے لگ گئی۔ وہ بدک کر دور ہٹے۔ حالے دانت پہ دانت جماتی ایک بار پھر ان کے قریب ہوئی، بازو ان کے گرد حائل کر دیے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بابا۔ اس نے لہجے میں محبت پرونی چاہی، لیکن وہ ابھی اتنی اچھی اداکار نہیں تھی۔ میں تمہیں کوئی اضافی پیسے نہیں دے رہا حالے، دور ہٹو۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ حالے مسکراتے ہوئے دور ہٹی، ذرا سا پیروں کو اوپر اٹھایا اور ان کے کان کے پاس جھکی۔ آپ کے والٹ کے 55,000 آج میرے ہوئے۔
وہ بول کر جلدی سے ہٹی اور پھرتی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ معراج سلطان نے اپنی دائیں جیب کو ٹٹولا، پھر بائیں۔ میں تمہیں سو کروں گا حالے، وہ خفگی سے چلائے۔ تب تک ہارون گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور وہ ایک بار پھر ان کو چکما دیکھ کر بھاگ گئی تھی۔ لیکن کیا واقعی؟ گاڑی آگے گزر گئی تو معراج دھیرے سے مسکرائے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے میرا والیٹ لے لیا؟ حالے، تمہارے باپ کا سارا دن کرمنلز کے ساتھ گزرتا ہے، میں اسے 1000 گن جانتا ہوں، لیکن اگر تم میرے گلے لگنے کے بدلے میری جان بھی مانگ لو تو میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھتے ہوئے سوچتے رہے۔ ہارون، ٹائم کیا ہوا ہے؟ حالے نے یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کرتے ہوئے ہارون سے پوچھا تھا۔ 8:30 بج رہے ہیں۔ کیوں؟ یار ابھی تو بہت وقت ہے، پیپر 10 بجے شروع ہوگا۔ میں ذرا آنکھیں موند لوں، اندر بہت شور ہوگا۔ تم مجھے 9:30 بجے اٹھا دینا، اوکے؟ حالے نے سستی سے کہتے ہوئے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہارون نے بھی کوئی تردد نہیں کیا۔ اس نے اوکے کہتے ہوئے اپنی کتاب اٹھا لی۔ اسے حالے کو نہ کہنے کی عادت نہیں تھی۔ حالے کی ہر سال کسی نہ کسی سبجیکٹ میں سپلی ضرور آتی تھی، البتہ ہارون مر کی ہی صحیح لیکن پاس ہو جاتا تھا۔ وہ سلطان منزل کی پہلی فرد تھی جو ٹاپر نہیں تھی۔ یوسف سلطان سے لے کر معراج سلطان، شمس سلطان، پھر سفیر حسن اور مہرماں، اس گھر میں جیسے سب نے کتابیں کھول کر پی رکھی تھیں۔ ایک حالے تھی جسے کتابوں کے نام سے کوفت ہوتی تھی، اس سے باتیں کروا لو بس، یا پھر ہیروں کی معلومات۔ وہ ہیروں اور کھانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جیسے کھو سی جاتی تھی۔ وہ اس موضوع پر گھنٹوں بات کر سکتی تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک پڑھتے رہنے کے بعد اب ہارون اونگنے لگا تھا۔ کل رات کی جلتی آنکھیں اب سکون چاہتی تھیں۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ ذرا دیر کو آنکھیں موند لے، اور پھر اس نے دل کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک سکون سا تھا جو اس کے رگوں پے میں دوڑ گیا۔ جلد ہی اسے گہری نیند نے گھیر لیا۔ پارکنگ لاٹ کے ایک روشن دان سے آتی چلچلاتی دھوپ گاڑی کے شیشے کو پار کرتی اس کے سبھی چہرے پر پڑ رہی تھی۔ گھنی پلکوں والی آنکھیں یکدم کسمسائی تھیں۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں بمشکل کھولیں۔ ہارون ساتھ والی سیٹ پہ ہوش و خیرت سے بیگانہ سو رہا تھا۔ کوئی اس منحوس کھڑکی کو تو بند کر دو، وہ ادکھلی آنکھوں سے بڑبڑائی۔ دھوپ سے میری آنکھیں ابل رہی ہیں، کوئی بند کرو اسے۔ وہ اب بھی سوئی جاگی کیفیت میں بڑبڑا رہی تھی، پھر یکدم وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ یہ دھوپ صبح کی نہیں تھی، اوہ خدایا، یہ دھوپ صبح کی نہیں تھی۔ حالے چند لمحہ شل سی بیٹھی رہی، شش در ساکت۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ کی گھڑی پر ایک ڈری ڈری نظر ڈالی۔ یا اللہ پلیز لیٹ نہ ہوئی ہوں، پلیز۔ اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ واقعی صبح کی دھوپ نہیں تھی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ آج ان کا آخری پیپر تھا اور اس پیپر کے بعد یونیورسٹی میں ایک مشہور شاعر کا مشاعرہ تھا۔ یہ مشاعرہ طلباء کے ریلیف کے لیے رکھا گیا تھا، اس لیے پارکنگ لاٹ اب تک خالی تھا۔ یقیناً پیپر کے بعد اب مشاعرہ چل رہا ہوگا، اسی لیے تو کوئی بھی پارکنگ لاٹ کی طرف نہیں آیا اور وہ دونوں سوتے رہ گئے۔ 1 منٹ، وہ دونوں؟ ہارون کو اب تک سوتے دیکھ حالے کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ہارون کے بازو پر دے مارا۔ اسد، کھڑکی بند کر دو، دھوپ سے آنکھیں نکل رہی ہیں، وہ خماری ہوئی آواز میں کسمساتے ہوئے بولا۔ اب کے حالے نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا۔ ہارون بلبلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کون؟ فوراً آنکھیں کھولے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ چہرے پہ گھبراہٹ تھی، اس کی سرمئی آنکھیں اب بھی بری طرح سرخ تھیں، چہرے پہ آدھی نیند سے اٹھنے کی بیزاری تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ ایسے کسی کو نیند سے کون اٹھاتا ہے؟ حالے نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنا چاہا۔ چلو اٹھو، اب لیٹ ہو جائیں گے ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ بازو سینے پر باندھے سکون سے بولی، پھر اپنا گھڑی والا بازو اس کے سامنے کیا۔ ہارون نے اچنبھے سے گھڑی کو دیکھا اور پھر اس کی پوری آنکھ کھل گئی۔ یہ کیسے؟ ہم اتنی دیر کیسے سوتے رہ گئے؟ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ سر پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولا۔ حالے نے اس کو جتاتی نظروں سے دیکھا، پھر اپنا پرس اٹھایا۔ 1-2 لمحہ ہارون کو انہی پرسکون نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر یکدم وہ اس پہ جھپٹ پڑی۔
وہ اپنا پرس زور زور سے اس کے کندھے پہ مارنے لگی۔ میں جگاتی تمہیں، ہاں میں جگاتی، تم سو کیوں گئے، کیوں سوئے تم، ہاں؟ وہ اس کو مارتے جاتی اور کہے جاتی، چھوڑو حالے، پاگل ہو گئی ہو کیا، چھوڑو مجھے۔ کیوں چھوڑوں، ہاں کیوں چھوڑوں؟ 2 سال سے سپلی آ رہی ہے میری، اس بار مجھے لگا تھا میں پاس ہو جاؤں گی، لیکن نہیں، تم جیسا دوست جس کے پاس ہوگا وہ پاس کیا ہوگا؟ تم کیوں سوئے بتاؤ مجھے۔ وہ اب بھی اس کو پرس سے مارے جا رہی تھی۔ ہارون اپنے دفاع میں اپنے بازو آگے کرتا، کبھی ہاتھ سے پرس کو پکڑنے لگتا۔ یار حالے، مجھے کیا پتا تھا، میں بھی تو کل رات کا جاگا ہوا ہوں۔ چھوڑو حالے، درد ہو رہا ہے، وہ چلا رہا تھا۔ 2 منٹ کا میرا سکون تم سے برداشت نہیں ہوا، 2 منٹ میں سو کیا گئی، تمہارے ڈیلے بھی نیند کے لیے ترس گئے۔ فیل ہو گئے اب ہم دونوں، اب خوش ہو تم؟ ہاں اب تو مل گیا ہوگا نا سکون، اب سو۔ وہ اس کو مارتے مارتے ہانپ گئی تھی۔ پرس نیچے پھینک کر اب وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ظالم، کتنی زور سے مارا ہے، کتنا دکھ رہا ہے، وہ کرا رہا تھا۔ ماموں کے اکلوتے بیٹے نہ ہوتے تو میں آج تمہیں جان سے مار دیتی۔ وہ غرائی تھی، چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ ہارون نے مصالحت جو انداز میں اس کو دیکھا۔ یار میں پڑھتے پڑھتے کب سویا پتہ ہی نہیں چلا۔ چپ رہو ہارون، اس وقت میرا دماغ گھوما ہوا ہے، وہ چٹک کر بولی۔ حالے غلطی تمہاری بھی ہے، دیکھو اگر تم رات اس زہریلے سنگر کے کانسرٹ میں نہ چلتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ غضب خدا کا اتنا بے سرا تھا کہ اب تک میرے کانوں سے خون رس رہا ہے۔ وہ باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اتنا ہی خون نکل رہا ہے تو چلو ڈونیٹ کراتے ہیں، لیکن خبردار جو میرے فیورٹ سنگر کو کچھ کہا ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ خدا کا خوف کرو حالے، اس کی آواز اس کی اپنی ماں کو نہیں پسند۔ محلے والے اس کی آواز سن کر کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں اور تم اسے اپنا فیورٹ کہہ رہی ہو۔ ہارون کو صدمہ ہی تو لگا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، کتنا جلتے ہو تم اس سے، اتنے عرصے سے تم نے کتنا بغض پال رکھا ہے اس کے خلاف، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ وہ دونوں اس امتحان میں فیل ہو گئے تھے، لیکن یہ سنگر زیادہ اہم تھا۔ ہاں بالکل جلتا ہی تو ہوں میں اس سے، یہ رنگ دیکھو میرا ذرا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ یہ رنگ پہلے سانولا نہیں تھا، میں تو اس سنگر سے جل جل کر سانولا ہو گیا ہوں، ورنہ تو گورے بھی مجھے گورا گورا کہہ کر چڑھاتے تھے، جلوں گا اس سے۔ حالے بس چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ اب کہ ہارون دھیما پڑ گیا۔ اچھا نا، فیل تو میں بھی ہوا ہوں نا، اگر انکل یا پپا کو بتایا تو وہ دونوں ہمارا ناردرن ایریا کا ٹور بین کر دیں گے۔ اب فیل ہو گئے تو ہو گئے، اور ویسے بھی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گرتے ہیں گھڑ سوار ہی میدان میں۔ اس کے اتنے فلسفانہ انداز میں کہنے پر حالے ہنس پڑی۔ گھڑ سوار نہیں، شہ سوار ہوتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کو ہنستے دیکھ ہارون بھی مسکرا دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہارون اب قدرے ریلیکس ہو گیا تھا، حالے بھی پرسکون سی تھی۔ ویسے بھی فیل ہونا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، ہر دفعہ لکھنے کے بعد فیل ہوتی تھی، اس بار بغیر لکھے فیل ہو گئی۔ کرنا کیا ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے ریلیکس ہو کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ بل نہیں دے رہا میں، اچھا؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ بل تو میرے ماموں بھی دیں گے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ صاف صاف کہو نا، بل تو تمہارا باپ بھی دے گا، وہ جل کر بولا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، حالے نے اسے مزید تپایا۔ زوجہ بات سنو، لیل کی آواز پر وہ چونک سی گئی۔ کیا الفا کے خیالوں میں گم ہو؟ الفا کون؟ حالے غائب دماغی سے بولی۔ میرا نہ ہونے والا شوہر، لیل نے مسکرا کر بتایا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، پھر کاغذات پر جھک گئی۔ ٹوٹی ہوئی دوستی کھوئی ہوئی یادداشت کی طرح ہوتی ہے، کبھی ایک منظر یاد آتا ہے تو کبھی دوسرا۔ ہارون شاہد اسے یاد آتا تھا، اور بہت بری طرح یاد آتا تھا۔ اس کے بغیر زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، لیکن وہ اس تعلق کو نہیں جوڑے گی، یہ طے تھا۔ وہ بلا مقصد گاڑی کو سڑکوں پر دوڑاتا پھر رہا تھا، دل میں جیسے آگ سی لگ گئی تھی، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔
گاڑی میں اے سی کے باوجود اسے گرمی لگ رہی تھی، گھٹن ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بری طرح بے قرار تھیں، لب سختی سے آپس میں پیوست کر رکھے تھے، بازو کی نسیں معمول سے زیادہ ابھری ہوئی تھیں، آنکھیں سرخی مائل ہو رکھی تھیں۔ وہ بہت بری طرح ڈسٹرب تھا۔ بالآخر ایک نسبتاً سنسان سڑک پر اس نے گاڑی روک دی اور تھک کر سر کو اسٹیئرنگ پر گرا دیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ دہاڑے مار مار کر روئے، لیکن چاہنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گے عمر، وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ تم نے ساری زندگی اسی طرح گزار دی ہے، اب باقی کی زندگی بھی گزار لو گے۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، لیکن اس سرگوشی میں بے بسی تھی۔ پلیز مت جاؤ عمر، پلیز۔ وہ اپنی منت کر رہا تھا، وہ بے بسی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا تم نہیں جاؤ گے۔ اب کہ وہ سیدھا ہو کر بری طرح دہاڑا۔ 10 سالوں میں وہ غصہ کرنا بھول چکا تھا۔ اسے اب اگر غصہ آتا بھی تھا تو وہ کنٹرول کرنا جانتا تھا، لیکن آج اسے خود پہ بے طرح غصہ آ رہا تھا، بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایک طلب سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اگر اس کی آنکھوں نے ذرا دیر اور اپنا پسندیدہ منظر نہیں دیکھا تو ابل کر گر پڑیں گی۔ غصے سے اس کی کنپٹی کی رگ پھڑکنے لگ گئی تھی۔ اس کی سماعتوں میں دور کہیں نفیسہ حیات کی آواز گونجنے لگی۔ 12 سالہ عمر ان کے سامنے بیٹھا تھا، پھولے ہوئے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ آنکھیں بند کرو عمر، وہ اسے کہہ رہی تھی، اور عمر نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ ہونٹ ابھی تک بھنچ رکھے تھے۔ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، جلتی آنکھوں کو جیسے سکون ملا۔ دوبارہ پڑھو، وہ عورت دہرا رہی تھی، اور وہ بچہ کسی معتقد مرید کی طرح دہرا رہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس عورت نے ایک بار پھر دہرایا۔ گاڑی کی نشست سے ٹیک لگائے عمر نے بھی بے اختیاری کی کیفیت میں دہرایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کے بھیجی ہوئی مٹھی خود بخود کھل گئی تھی، تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیاہ آنکھوں والی معتبر عورت پڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا عمر حیات اس کے پیچھے پیچھے دہرا رہا تھا، جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے جلتے ہوئے دل پہ جیسے پھوار پڑ گئی۔ عمر کو لگا جیسے اس کی روح تک پرسکون ہو گئی ہو۔ اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، سختی سے پیوست لبوں کو آزاد کیا۔ کنپٹی کی پھڑکتی رگ اب تھم چکی تھی۔ عمر کا رواں رواں پرسکون ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے شیطان مردود کے دلائے غصے سے پناہ دے دی تھی۔ غصہ حرام ہے، اور ہم سے حرام کام کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ اور جس دن ہمارا ایمان اس ایک سطر پہ ہو گیا، ہمیں کسی پیر بابا کے تعویذ یا لمبی لمبی آیات رٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا میں غصے کی وجہ سے ہونے والے شر اور فساد ختم ہو جائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا لمبے لمبے سانس لیتا رہا، اور پھر گاڑی کو ایک ایسی منزل کی جانب موڑ دیا جہاں وہ 10 سالوں میں کئی بار جاتا رہا تھا، کبھی غصے سے تو کبھی بے بسی سے، کبھی طلب کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو کبھی فطری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ وہ جس جگہ جا رہا تھا وہ واحد جگہ تھی جہاں اس انسان کے سارے جذبات جاگ جاتے تھے۔ غصہ، ناراضگی، بے بسی، تلخی، محرومی، یہاں جا کر عمر ہر بار ایک نئے جذبے سے آشکار ہوتا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد وہ ایک فینسی مردانہ بوتیک کے سامنے کھڑا تھا۔ گلاس وال سے اندر کا سارا منظر نظر آتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر آیا، شیشے کے دروازے اس کے آتے ہی کھولے گئے۔ وہ خاموشی سے اطراف میں دیکھتا ہوا آگے آیا۔ سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سیلز مین نے شائستگی سے پوچھا۔ عمر نے فی الحال کچھ نہیں کہہ کر اسے ایک طرف کر دیا۔ وہ کوئی نیا لڑکا تھا جس نے عمر سے یہ سوال کیا تھا۔ اگر کوئی پرانا ورکر ہوتا تو عمر کو ایک نظر دیکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کبھی بھی یہاں سے کچھ خریدنے نہیں آتا۔ وہ بس یہاں کے ہیڈ درزی کو تھوڑی دیر تک دیکھتا رہتا، اور جب اس آدمی کی نظر اس پر پڑتی پھر یا تو عمر فوراً وہاں سے نکل جاتا یا پھر ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہوتا جس میں عمر بولتا رہتا اور وہ بوڑھا آدمی نم آنکھوں سے اس کو سنتا جاتا۔
وہ متلاشی نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اسے اپنی دائیں طرف ایک شیشے کے چھوٹے سے کیبن میں وہ آدمی نظر آ ہی گیا۔ اس کے ہاتھ میں درزیوں والا انچی ٹیپ تھا۔ وہ دراز قد تھا، بالکل عمر کی طرح۔ اس کی رنگت صاف تھی، بالکل عمر کی طرح۔ اس کی ناک کھڑی تھی، بالکل عمر کی طرح۔ اس کے بال گھنے تھے، اس عمر میں بھی اتنے ہی گھنے، بالکل عمر کی طرح۔ اس کے کندھے چوڑے تھے لیکن جھکے ہوئے۔ یہ آدمی عمر جیسا ہو کر بھی اس کے جیسا نہیں تھا۔ اس کے بال قلموں سے سفید ہو گئے تھے، شیو ہلکی بڑھی ہوئی تھی۔ اس کا صاف رنگ سرخ و سفید رنگت میں بدل رہا تھا۔ سارے روایتی پٹھانوں کی طرح اسے بھی ذرا ذرا سی باتوں پہ غصہ آ جاتا تھا۔ عمر بے اختیار سا اس کو دیکھے گیا۔ اس آدمی کے سینے پہ ایک نیم پلیٹ لگی تھی، وہاج علی خان۔ عمر یہاں سے وہ نام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، اس کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ تم اسے دیکھ چکے ہو، اب تمہیں جانا چاہیے۔ جاؤ عمر، اب جاؤ، وہ خود سے کہہ رہا تھا، خود کو جانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ بوڑھا وہاج محو سا اپنے سامنے کھڑے لڑکے کے کوٹ کا ناپ لے رہا تھا۔ دفتن وہ رکا۔ اسے اپنے چہرے پہ کسی کی شناسا نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے ناپ چھوڑ کر مڑ کر دیکھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے اس کا اپنا بیٹا کھڑا تھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاج کی آنکھوں میں بے شمار پانی بھرنے لگا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اس کے دونوں گالوں میں گڑھے پڑے تھے۔ عمر بے اختیار اسے دیکھتا رہا، پلک جھپکے بغیر، سانس لیے بغیر۔ اسے لگا تھا وہ اپنا عکس دیکھ رہا ہے۔ وہاج بھی آنکھوں میں ہزار حسرتیں لیے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اے اندھا ہے کیا؟ کب سے کھڑا کر رکھا ہے؟ ناپ لینی ہے یا جاؤں؟ اسی وقت سامنے کھڑے نوجوان نے ناراضگی سے اس بوڑھے آدمی کو دھکا سا دیا۔ وہ تنو من سا تھا لیکن ذرا سا لڑکھڑایا، لیکن گرا نہیں۔ اس نے نوجوان کو نہیں دیکھا۔ اس نے بے قرار ہو کر ایک بار پھر عمر کی جانب دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ منظر کہیں کھو نہ جائے۔ عمر کی آنکھوں میں جیسے مرچیں بھر گئیں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اندر کی طرف بڑھا، لڑکے کو کالر سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اپنے فولادی ہاتھ کا ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ دے مارا۔ اس نوجوان کو لگا تھا جیسے اس کے جبڑے کی ساری رگیں تک ہل گئی ہوں۔ عمر نے اگلے لمحے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایسا ہی ایک مکہ اس کے پیٹ پر دے مارا۔ وہ درد سے دوہرا ہو کر گر پڑا اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے فوراً اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ عمر نے اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ باہر نکل کر بکتا چھکتا آگے وہاں سے چلا گیا۔ آس پاس کھڑے دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ اس کی آواز اپنے بیٹے سے زیادہ خوبصورت تھی، فکر مند تھی۔ میری ماں پہ تو آپ کا ہاتھ بہت تیزی سے چلتا تھا، یہاں کیا ہو گیا؟ کیا ہاتھوں میں وہ جان نہیں رہی یا پھر نوکری کے چھوٹ جانے کا خوف تھا؟ وہ ان کے قریب کھڑا تلخی سے کہہ رہا تھا، البتہ اس کی آواز بلند نہیں تھی۔ جواب میں وہاج نے کچھ کہنا چاہا، لیکن عمر مڑ گیا۔ وہ اب مزید اس آدمی کو نہیں سن سکتا تھا۔ عمر، میری بات سنو بیٹے، رک جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ بیٹا، تھوڑی دیر رک جاؤ پلیز۔ وہ چاہے جتنا مرضی تیز قدم اٹھا لیں، اپنے جوان بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہاج گرتا پڑتا اس کے پیچھے جا رہا تھا، اسے بلا رہا تھا۔ عمر، میری بات سنو بیٹے، میری بات تو سن لو۔ وہ رو رہے تھے، اسے پکار رہے تھے، لیکن عمر جانتا تھا کہ وہ اگر رک گیا تو پتھر بن جائے گا، سو وہ نہیں رکا۔ وہ باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی زن سے بھگاتا آگے لے گیا۔ پیچھے کھڑا وہ شخص پچھتاووں میں گھرا کھڑا رہ گیا۔ یہ پچھتاوے اس کے لیے نئے نہیں تھے، وہ انہیں 28 سالوں سے جھیل رہا تھا اور آج تک ان کا یوز ٹو نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی روح آج بھی پہلے دن کی طرح زخمی تھی، اس کی آنکھیں آج بھی پہلے دن کی طرح نم تھیں۔